کوہ نور کی خوبصورت وادیوں میں ایک خوشحال سلطنت ہوا کرتی تھی جس کا نام امنابر تھا۔ اس سلطنت کے بادشاہ سلطان اعظم تھے۔ وہ بہت نیک دل، رحم دل اور سخی انسان تھے۔ لوگ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ بادشاہ کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ملکہ رفت سے دوسری شادی کی۔ بادشاہ کی اپنی بیٹی کا نام زویا تھا۔ زویا چاند کی طرح خوبصورت اور پھول کی طرح نرم دل تھی۔ ملکہ رفت کی بھی پہلے شوہر سے ایک بیٹی تھی جس کا نام شیزہ تھا۔ شیزہ دیکھنے میں تو خوبصورت تھی لیکن اس کا دل غرور سے بھرا ہوا تھا۔ ملکہ رفت اپنی بیٹی شیزہ کو بہت پیار کرتی تھیں لیکن بے گناہ زویا کو اکثر ستایا جاتا تھا۔ تقدیر کا کھیل دیکھو کہ ایک دن بادشاہ سلطان اعظم شدید بیمار ہو گئے اور بستر سے لگ گئے۔ اب محل کا سارا اختیار ملکہ رفت کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے زویا کے شاہی کپڑے چھین لیے اور اسے محل کی نوکرانی بنا دیا۔ زویا سارا دن محل میں جھاڑو دیتی، برتن دھوتی اور رات کو ٹھنڈی زمین پہ سو جاتی۔ شیزہ اسے دیکھ کر ہنستی اور کہتی، دیکھو زویا، اب تمہاری یہی حیثیت ہے، تم کوئی شہزادی نہیں، ایک نوکرانی ہو۔ زویا یہ سب سن کر چپ چاپ آنسو بہاتی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی، اے اللہ، آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، آپ کے ہاں دیر تو ہوتی ہے مگر اندھیرا نہیں، مجھے صبر عطا فرما۔ جو وزیر شہزادے کے بھیس میں تھا وہ بڑی شان سے محل میں داخل ہوا۔ ملکہ رفت اور شیزہ نے اس کا شاندار استقبال کیا۔ شیزہ قیمتی زیورات اور خوبصورت لباس میں سجی ہوئی تھی۔ اصل شہزادہ زاویر چپکے سے محل کے باغ میں چلے گئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ شیزہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ٹہل رہی تھی۔ بوڑھی بھیس میں آئے ہوئے شہزادے نے جان بوجھ کر شیزہ کے راستے میں گرنے کا ڈرامہ کیا۔ کمزور سی آواز میں بولے، بیٹی، مجھے ذرا سا پانی دے دو، مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ یہ سن کر شیزہ نے نفرت سے ناک سکوڑی اور زور سے بولی، دور ہٹ جاؤ گندے آدمی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے راستے میں آنے کی؟ تم نے میرے نئے جوتے گندے کر دیے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ غرور سے وہاں سے چلی گئی۔ یہ سب منظر شہزادے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور خاموشی سے دل میں محفوظ کر لیا۔ کچھ دیر بعد زویا وہاں آئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی زمین پر گرا ہوا ہے۔ زویا فوراً اپنا کام چھوڑ کر اس کے پاس دوڑی۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، بابا، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو کچھ تو نہیں ہوا؟ بوڑھے نے اپنی پرانی شال سے پسینہ صاف کیا۔ زویا نے اپنے حصے کا تھوڑا سا کھانا اور پانی اسے دے دیا۔ بوڑھا آدمی حیران ہو کر بولا، بیٹی، تم کون ہو؟ تمہاری آنکھوں میں تو شاہی چمک ہے مگر تمہارے کپڑے سادہ ہیں۔ زویا مسکرا کر بولی، بابا، انسان کی پہچان اس کے کپڑوں سے نہیں، اس کے اچھے کردار سے ہوتی ہے۔ میں جو بھی ہوں، اللہ کی بندی ہوں۔ زویا کی سادگی، نرمی اور اچھے اخلاق نے شہزادہ زاویر کا دل جیت لیا۔ اسی لمحے انہوں نے دل ہی دل میں ایک مضبوط فیصلہ کر لیا۔ شام کو محل میں دربار سجایا گیا۔ ہر طرف چراغ جل رہے تھے۔ وزیر جو شہزادے کے بھیس میں تھا تخت پر بیٹھا تھا اور شیزہ اس کے پاس کھڑی تھی۔ وہ خوشی سے سوچ رہی تھی کہ آج وہ ملکہ بننے والی ہے۔ اچانک وہی بوڑھا مالی دربار میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی ملکہ رفت غصے سے چیخ اٹھیں، سپاہیوں، اس گندے مالی کو فوراً دربار سے باہر نکال دو۔ اسی لمحے سب لوگ حیران رہ گئے جب تخت پر بیٹھا ہوا وزیر فوراً کھڑا ہوا اور بوڑھے مالی کے قدموں میں جھک گیا۔ اس نے ادب سے کہا، اے میرے شہزادے، آپ کا ہر حکم میرے لیے حکم ہے۔ یہ منظر دیکھ کر پورا دربار سناٹے میں آ گیا۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ بوڑھا مالی کون ہے۔ خاموش ہو گیا۔ سب کی نظریں اس بوڑھے مالی پر جمی ہوئی تھیں۔ اسی لمحے اس نے اپنے پھٹے ہوئے کپڑے اتار دیے۔ ان کے نیچے سے شاہی لباس چمکنے لگا اور ایک روشن تلوار نظر آئی۔ اب سب جان گئے کہ وہ کوئی عام آدمی نہیں بلکہ شہزادہ زاویر تھے۔ یہ دیکھ کر شیزہ اور ملکہ رفت کے چہرے خوف سے سفید ہو گئے۔ شہزادہ زاویر نے شیزہ کی طرف دیکھا اور نرم مگر مضبوط آواز میں کہا، خوبصورتی چہرے کی نہیں، دل کی ہوتی ہے۔ تم نے ایک بے بس بوڑھے انسان کو دھکا دیا اور اس کی مدد نہ کی۔ جو دوسروں پر رحم نہ کرے وہ ملکہ بننے کے لائق نہیں ہوتا۔ پھر شہزادہ زاویر نے زویا کی طرف رخ کیا جو خاموشی سے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ انہوں نے ادب سے کہا، تمہارے کپڑے سادہ ہیں مگر تمہارا دل سونے جیسا ہے، کیا تم میری ملکہ بننا چاہو گی؟ زویا کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی۔ اس نے شرماتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ بادشاہ سلطان اعظم، جن کی طبیعت اب کچھ بہتر ہو چکی تھی، بہت خوش ہوئے اور اپنی بیٹی زویا کا ہاتھ شہزادہ زاویر کے ہاتھ میں دے دیا۔ اور شیزہ
اس کے غرور اور برے سلوک کا نتیجہ یہ نکلا کہ شہزادہ زاویئر نے حکم دیا کہ شیزہ اور ملکہ رفت اب محل کے باغ کی دیکھ بھال کریں گی اور وہی کام کریں گی جو وہ پہلے زویا سے کرواتی تھیں۔ اس طرح انہیں اپنے کیے کا احساس ہو گیا۔ شہزادہ زیویئر اور شہزادی زویا کی شادی بڑی شان اور خوشی سے ہوئی۔ پورا شہر خوشیوں سے جگمگا اٹھا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جو گڑھا دوسروں کے لیے کھودتا ہے وہ خود اسی میں گر جاتا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اور غرور کرنے والوں کا سر ہمیشہ جھک جاتا ہے۔ سبق: اچھا دل، نرمی اور رحم ہی اصل دولت ہیں۔